الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا اور ایک فرشتے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ اس سے پچھلی آیات میں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتا دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ مصر کو چھوڑ دیں کیونکہ فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہاں سے جب مدین پہنچے تو مدین پہنچنے کے بعد کیا ہوا، وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، ان آیات کے اندر اس واقعے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اور جب موسیٰ مدین کے پانی بھرنے کی جگہ پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی سے روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے دو عورتوں سے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی تب تک نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ دار جگہ کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر میں پہنچے وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور لوگ اس کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، پانی بھرتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور وہاں کافی سارا رش ہے۔ پھر آپ کی نظر پڑی کہ کنویں سے تھوڑا سا دور دو لڑکیاں کھڑی ہیں، اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں تاکہ وہ رش کے اندر نہ چلی جائیں، کیونکہ جانوروں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں تو جیسے ہی وہ دوسری بھیڑ بکریوں کو دیکھتی ہے تو ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ تو وہ لڑکیاں بڑی کوشش کر کے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ ان کی پریشانی کو سمجھ گئے، پریشانی کو یوں سمجھ گئے کہ جوان لڑکیاں ہیں، مردوں کے درمیان میں گھسنے کی جو ہے وہ بیچاری ہمت نہیں کر سکتی، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے بڑی ہی محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ مردوں کے ساتھ اگر ہم پانی پلانے کی کوشش کریں گے تو یہاں رش ہے، کراؤڈ ہے اور بہت سارے مرد ہیں، تو ان مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر مکس ہونا جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس لیے ہم اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں۔ جب یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گی اور پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اور ہم خود کیوں آئی ہیں، ہمارے گھر کا کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا انہوں نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، تو بوڑھا باپ یہاں آ نہیں سکتا،
اور ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، مردوں میں ہم گھس نہیں سکتی، تو ہم آ جاتی ہیں، پھر انتظار کرتی ہیں، لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا، بڑی شفقت آئی کہ جو ہے یہ عورتیں جو ہے بیچاری اتنی دیر سے انتظار کر رہی۔ تو جس کنویں سے سارے لوگ پانی پلا رہے تھے، اسی کے قریب میں ایک دوسرا کنواں تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر تھا، اور وہ پتھر ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ مل کر اگر اسے ہٹائیں تو ہٹا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت تھی کہ وہ پہلا ہی واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مکے سے بندہ مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا اور اس کنویں سے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اور اب پانی تو پلا دیا لیکن ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے چلے تھے تو آپ 7 دن کی مسافت طے کر کے آپ مدین پہنچے تھے، اور راستے کے اندر کھانے کے اندر آپ کو بڑی مشقت اٹھانا پڑی تھی، یا تو آپ نے اصلاً ہی نہیں کھایا تھا، یا راستے میں اگر درختوں پہ کسی جگہ کو پھل نظر آ گیا تھا اور اس کا کھانا حلال تھا تو وہ آپ نے تناول فرما لیا تھا، ورنہ روایات میں یہ ہے کہ آپ نے 7 دن تک آپ کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ان لڑکیوں سے کچھ نہیں فرمایا کہ مجھے کھانے کی بھوک ہے تو اگر تم سے کچھ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کھانے کے لیے اسباب پیدا فرما دی۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے، یہاں پر 2-3 باتیں بڑی خوبصورت سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں تھیں یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور پردے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، کیونکہ نبی کی بیٹیاں تھیں، نبی کی تربیت یافتہ تھی، نبی نے پرورش کی تھی، نبی نے تربیت کی تھی، تو انہیں پتا تھا کہ مردوں کے اندر مکس نہیں ہونا، مردوں کے اندر گھسنا نہیں ہے، بلکہ پردے کا لحاظ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جب بھی آتی تو خود پیچھے ہٹ کے کھڑی رہتی، جب تک لوگ نہیں چلے جاتے تب تک کنویں کی طرف نہ جاتی۔ تو یہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے گھر میں پردہ ہوا کرتا تھا، وہ پردے کی رعایت فرماتے تھے، وہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ پردے کے اعتبار سے کیا کرتے تھے، اور وہ جو نبی کی بیٹیاں تھیں وہ غیر مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہوا کرتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کی مشکل کو حل فرمایا، ان کی مدد کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر کسی کو مشکل میں دیکھیں، اگر وہاں کوئی دوسرا شریعت سے ماننے امر نہ ہو تو وہاں پر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے یہ تو ایک بڑی اسپیسیفک صورت ہے کہ کنویں سے پانی بھرنے جو ہے وہ 2 لڑکیاں گئی ہوئی تھی اور پانی بھرنا مشکل تھا تو آپ نے ان کی مدد کر دی، لیکن اس سے ہٹ کر بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی بوڑھا آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اسے سڑک پار کرانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی پیاسا ہے، اسے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی مریض ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو اسے دوائی دلا دی جائے۔ بعض اوقات بس کے اندر ہم سفر کرتے ہیں تو بزرگ آدمی کو کھڑا ہے یا عورتیں کھڑی ہیں، اب ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو جگہ دے سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا، محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، دوسروں کی آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اس پر بڑی ہی توجہ کی حاجت ہے۔ آپ یقین کیجئے ہمارے ہاں آسانیاں پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مشکلات پیدا کرنے کا ایسا ہمارے ہاں ایک جنون ہے کہ الامان والحفیظ، ہر دوسرے تیسرے دن کسی سڑک کے اوپر کو ریلی نکال دیتے ہیں، کسی پر کوئی احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ پر جو ہے سڑک کو بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پورے شہر کی ٹریفک بند ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات مریض ایمبولینس کے اندر مر جاتے ہیں لیکن راستہ ان کے لیے نہیں کھولا جاتا۔
اور اس کے مرنے کے، اس کی اس قتل کے ذمہ دار یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوتا ہے۔ تو جس روڈ پہ چاہیں، جہاں دل کرتا ہے، لوگ آرام سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے، جلسے کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ شادیاں ہیں یا کوئی موت ہو گئی تو موت میت کے اوپر گلیاں بلاک کر لیتے ہیں، روڈ بلاک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مکانات کی تعمیر کرتے ہیں تو سارا کچرا، سارا ملبہ، سارے اینٹ بجری سیمنٹ سب روڈوں کے اوپر پھینکا ہوتا ہے، گلیوں کے اندر پھینکا ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتے۔ قربانی کے دن آتے ہیں تو پوری گلی میں جانور اس طرح کھڑے کر دیتے ہیں کہ گزرنے والوں کو مشکل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی بہت زیادہ ان کی طرف توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے کھانے کی حاجت ہے تو میں تیرے کھانے کی طرف محتاج ہوں، تو مجھے کھانا عطا فرما۔ اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ اب ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ادھر دوسری طرف کیا ہوا کہ وہ جو دونوں بیٹیاں جب اپنے گھر پہنچی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آج یہ اپنی روٹین سے پہلے کیسے آ گئی۔ یہ تو روزانہ جاتی ہیں اور دیر سے واپس آتی ہیں، لیکن آج تو بہت جلدی آ گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ اے بیٹیوں، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کر دیا، اور ساتھ میں شعیب علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا، اپنے والد صاحب کو بھی مشورہ دے دیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اس نوجوان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، طاقتور ہے، دیانتدار ہے، شریف ہے، تو ہم کیوں نہ اسے اپنے پاس ملازم ہی رکھ لیں۔ اب اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو جا کر اسے لے کر آؤ، اس نوجوان کو لے کے آؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے، میں اس سے ملاقات تو کروں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی، دو میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی۔ اب وہ وہاں کیسے گئی، کس طرح شرم و حیا کے ساتھ گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ یعنی واقعہ کیا ہوا کہ لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، چونکہ ایک لڑکی، تنہا لڑکی ہے، موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہے، انہیں بلانے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بطور خاص ارشاد فرمایا، تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرم و حیا کا اس لیے ذکر کیا کہ جہاں کوئی ایسا موقع ہو کہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا ہے یا اس سے بات کرنی ہے تو وہاں پر شرم و حیا کو سامنے رکھا جائے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ لبرل یا سیکولر یا سول سوسائٹی یا اس طرح کے جعلی دانشوروں کا کلام ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، لائق اتباع ہے۔ اب اس لڑکی نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، میرے والد صاحب آپ کو اجرت دیں گے، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو اب میرے والد صاحب اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس کیسے آئے اور اس لڑکی کے ساتھ ان کے گھر پہ کیسے آئے؟ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے اور وہ روایات کے اندر موجود ہے، تبھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں چلے، وہاں سے اس کنویں کے پاس سے یوں چلے
کہ آپ نے اس لڑکی سے فرمایا کہ تم میرے آگے نہیں چلو گی، حالانکہ راستہ تو اسے پتا تھا نا، تو جسے راستہ پتا اسے آگے چلنا چاہیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے آگے نہیں چلو گی، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ کہ دائیں جانا، بائیں جانا، سیدھا جانا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے، شعیب علیہ السلام کی شہزادی پیچھے، اور وہ ان کو پیچھے سے بتا رہی تھی کہ آپ اس طرف مڑ جائیں، اس طرف مڑ جائیں، یوں مڑ جائیں، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے شرم و حیا، یہ ہے لحاظ، یہ ہے مرد و عورت کو اگر کسی جگہ پر یوں اس طرح جانا پڑے تو اس انداز میں چلے کہ عورتوں پر نظر نہ پڑے، ورنہ نظر پڑے گی تو پھر جو اس کا انجام ہے وہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ بھی کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، یہاں کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کو تو سب پتا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے، اس نے آگے جا کے کیا بننا ہے، تو شعیب علیہ السلام کو پتا تھا۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے مدین کی طرف گئے تھے، وہاں جا کے ویسے تو آپ نے بکریاں چرائیں، لیکن اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام سے تربیت حاصل کرنی تھی، وہ تربیت کے پروسیجر سے گزرنا تھا تاکہ منصب نبوت کو سنبھال سکیں، منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ چنانچہ اب جب سارے واقعات بیان کیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سن لیے تو فرمایا لا تخف، اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے نجات پا چکے۔ یہاں پر اس کا حکم نہیں چلتا، یہ فرعون کی سلطنت سے باہر کا علاقہ ہے، لہذا فرعون سے ڈرنے کی حاجت نہیں۔ اب ان کا آپس میں بات ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، اس کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ تو بیٹیوں نے خود حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کر دی کہ آپ موسیٰ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، کیونکہ یہ قوت والے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ طاقتور کیوں کہ وہ اتنا بڑا جو کنویں کے اوپر پتھر رکھا تھا تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے سائڈ میں کر دی، اور امانت دار امین اس لیے کہ جب کنویں کے پاس سے شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو امانت اور دیانت اور دینداری اور خوف خدا ایسا تھا کہ خود آگے چلتے رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی کو پیچھے چلایا۔ تو یہ ان کی دیانت، ان کا تقوی، ان کا خوف خدا، ان کی شرم و حیا، وہ بھی اس کے اندر ظاہر۔ تو بیٹیوں نے خود ہی عرض کر دیا کہ ایسا اچھا ملازم کہ جو دیانت دار بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اگر اسے رکھ لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، ہمارے گھر کے سارے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اب اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرما دیا کہ اے موسیٰ، تم میرے پاس 8 سال تک ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال مکمل کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی، 8 سال تو میرے ساتھ معاہدہ، 10 سال کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اگر 8 سال تک میرے ہاں میرے گھر کے کام کرو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فوراً فرما دیا کہ ٹھیک ہے، میرا اور آپ کے درمیان یہ ایک طے شدہ معاہدہ ہے اور کسی پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس کانٹریکٹ پر، ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے، اللہ گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو وہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ شعیب نے فرمایا
اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو گے، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ اس پر موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے شدہ معاہدہ ہے، میں ان دونوں میں سے یعنی 8 سال یا 10 سال میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سال یا 10 سال، اور اکثر نے فرمایا 10 سال آپ نے ان کے پاس آپ نے ملازمت کی شعیب علیہ السلام کے پاس، اور اس کے بعد پھر معاہدے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ اپنی قوم میں جاؤں، مصر میں چلا جاؤں، بنی اسرائیل میں جاؤں، میں دیکھوں میری قوم کا کیا حال ہے، میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر ملک مصر کی طرف چل پڑے۔ اب جب ملک مصر کی طرف چلے تو کیا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ راستہ بھول گئے۔ اب راستہ بھول گئے اور دوسری طرف آپ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، سردی شدید، اندھیری رات، راستہ بھولے ہوئے، بیوی تکلیف میں ہے۔ اب اس طرح کی ایک تکلیف دہ صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو ایک جگہ ٹھہرایا جو وادی طوا کے قریب تھی، ایک جگہ ٹھہرایا۔ وہاں ٹھہرا کے آپ نے دور دیکھا تو آپ کو ایک روشنی نظر آئی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں یوں کرتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، ان سے جا کے راستہ بھی پوچھ لوں گا اور وہاں سے کچھ آگ بھی لے کے آؤں گا، تو یہاں اپنے پاس آ کے لکڑیاں وغیرہ جلا لیں گے تو پھر ہمیں بھی گرمی ملے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے۔ اب آگ کے پاس جانے پر کیا ہوا، اس سے جو پہلا واقعہ میں نے عرض کیا پہلے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کا ترجمہ اور اس کی آیت پہلے تلاوت کرتا۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ پھر جب موسیٰ نے اپنے معاہدے کی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، راستہ بھول گئے، تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں، راستے کی خبر لاؤں، یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ اس سے تم گرمی حاصل کرو۔ تو یہ وہ پورا واقعہ جو میں نے عرض کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں آگ کی جگہ ایک درخت تھا جو روشن تھا، جس کی روشنی آگ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک درخت روشن تھا اور اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ چنانچہ اب کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اب یہ جو درخت سے آواز سنی تو یہ متشابہات میں سے ہے کہ اس سے یہ آواز آنا کہ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا،
درخت کا درمیان کے اندر کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے عمل رکھا تھا کہ وہ یوں لگا کہ جیسے اس درخت سے آواز آ رہی، ورنہ معاذ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی درخت ہو یا کسی وہ درخت کے اندر سمایا ہوا ہو، تو یہ پوری اس کی جو حقیقت ہے وہ متشابہات میں سے ہے۔ ہاں واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس گئے تو انہیں آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں، ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں، اور تم نے فرعون کی طرف جانا ہے اور فرعون اور اس کے درباریوں کو اور اس کی قوم کو تبلیغ کرنی ہے، اسے اسلام کا پیغام دینا ہے۔ اور اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے۔ وہ 2 معجزات کیا تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان میں جو ایک معجزہ تھا وہ تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ جب ڈالا تو وہ سانپ بن گیا بہت بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی گھبرا گئے، اس سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے آؤ، ڈرو نہیں، تم امن و امان میں ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جب باہر نکالا تو یہ ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا، روشن۔ آپ کا جو رنگ مبارک تھا وہ تو پہلے بھی بڑا صاف اور بڑا فیر اور بڑا خوبصورت تھا، لیکن جو ہاتھ اس میں سے نکلا وہ تو بالکل سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اب اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگاؤ گے تو دوبارہ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، چنانچہ ان کا یہاں پر بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو جب اسے لہراتا ہوا موسیٰ نے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ مزید نشانی یہ دیکھو کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور اسے نکالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ ملا لو، تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ 2 بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، فرعون اور اس کے درباری نافرمان لوگ ہیں۔ تو یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا دیا گیا، معجزات آپ کو عطا فرما دیے گئے اور فرعون کی طرف جانے کا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا تو پہلے ہی مصر رہے تھے، لیکن آپ کو ڈر وہی تھا کہ فرعون کا تو میرے اوپر پہلے ایک الزام ہے کہ میں نے ایک بندہ مار دیا تھا، تو وہ تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑا ہوا اور مجھے تو وہ جان سے مارنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میں نے فرعونیوں کا ایک بندہ مار دیا تھا اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے۔ ایک بات یہ آپ نے عذر اپنا بیان کیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ عرض کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، بچپن کے اندر آپ نے وہ ایک انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کو بولنے کے اندر جس طرح روانی سے بولتے ہیں اس طرح بولنے کے اندر آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے اس پر عرض کیا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون ہے،
اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ میری زبان کے اندر تو مسئلہ ہے، تو ہارون کی زبان بڑی صاف ہے، میرے بھائی ہارون کی زبان بڑی صاف ہے، وہ فصیح بولتا ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، تو مجھے ایک سہارا بھی مل جائے گا اور یوں مجھے مضبوطی اور طاقت حاصل ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان قریب اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر جو دو باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پورا کر دیا۔ ویسے آپ نے اور بھی باتیں عرض کی ہیں جو ہم نے سورہ طٰہٰ کے اندر اور دیگر صورتوں میں بھی پڑھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، یہاں دو کا بیان ہے تو دو ہی کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان سے ڈر ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ ان کا ایک بندہ میرے ہاتھوں مر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے ساتھی غالب آئیں گے اور یہ فرعونی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے جن کو شہید کرنے کے لیے فرعون تیار بیٹھا تھا، اور وہ زمانے کا بادشاہ، درباری، لشکر، ہر چیز اس کے پاس، لیکن اور موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا، آپ کے ساتھ صرف حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے موسیٰ فرعون اس کے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ وہاں پہنچے، فرعون کچھ بھی نہیں کر سکا، باتیں کی، سارا کیا، مقابلہ کیا، جھگڑا کیا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ چنانچہ اللہ نے جیسے وعدہ کیا ویسا پورا ہوا۔ اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی رسول بنا دیا، ان کے بھائی کو بھی رسول بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، موسیٰ کیونکہ ہارون علیہ السلام اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، آ کے ہارون علیہ السلام تو پہلے مصر میں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہیں آ کے جو ہے وہ سارا واقعہ سنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو وحی ہارون علیہ السلام کو آ گئی کہ انہیں بھی رسول بنا لیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں حضرات فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کے دربار میں اپنی معجزات کو جا کر دکھایا، تو فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ دو باتیں جو فرعونیوں نے کہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام گئے اور معجزات دکھائے، عصا والا معجزہ بھی دکھایا اور اپنا ید بیضا روشن ہاتھ والا معجزہ بھی دکھایا۔ اس پر فرعونیوں نے کیا کہا، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ جو لاٹھی کو سام بنا دینا، ہاتھ کو چمکدار بنا دینا، یہ تو جادو ہے، یہ اور تو کچھ نہیں ہے یہ۔ ایک بات۔ دوسرا، جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم نے تو ایسی بات تو کبھی اپنے باپ دادا کے اندر بھی نہیں سنی کہ جب مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، تو لہذا یہ بھی جھوٹ بات ہے اور یہ بناوٹی بات ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمائے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور موسیٰ نے فرمایا
میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو میں نے دکھایا ہے یہ جادو ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جادو ہے یا ہدایت ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں بس ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے اور برا انجام کس کے لیے ہوگا۔ چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا کلام فرعون کے ساتھ ہو گیا۔ اب فرعون نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی حماقت کی۔ وہ حماقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر بیان فرمایا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان وزیر تھا فرعون کا، تو کہا اے حامان میرے وزیر، میرے لیے گارے پر آگ جلا کر پکی اینٹیں بناؤ، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو موسیٰ کو جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی باتیں کرتے ہیں تو وہ خدا ان کا پھر آسمانوں میں ہوگا، تو اپنے اس نے اس سے وزیر سے حامان سے کہا کہ ایک اونچا محل بناؤ، اونچی ایک جو ہے وہ مینار بنا دو، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کدھر ہے۔ تو یہ عجیب جہالت تھی کہ بھئی جو اس نے اوپر چڑھ کے دیکھنا تھا وہ نیچے سے بھی تو نظر آ رہا تھا۔ آخر ہم یہاں سے آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کہاں تک، کئی کلومیٹر تک نظر آتا ہے، بلکہ رات کو جو دن میں سورج اور رات میں جو چاند نظر آتا ہے یہ تو لاکھوں کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کے اوپر ہے۔ تو جس کو عمارت بنا کر اوپر جا کے دیکھنا تھا وہ ادھر سے بھی تمہیں نظر آ جاتا، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا کو وجود ہوتا تو تمہیں یہاں سے بھی نظر آ جاتا۔ تو یہ تو ویسے ہی جہالت ہے کہ تم بولو کہ میں ایک مینار بناؤں گا، مینار پہ چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کدھر ہے۔ تو یہ اس کی جہالت تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اور یہ الٹا سیدھا اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ اس کا تکبر تھا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ باتیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اور فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا ہی نہیں، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا ناحق، تو ہم نے کیا کیا؟ انہیں پکڑ کے دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ تو دنیا میں جو مرتے وقت عذاب آیا وہ، اب مرنے کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور انہیں یعنی فرعونیوں کو ہم نے جہنمیوں کا پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس دنیا میں ہم نے فرعونیوں کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بڑی بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی فرعونی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا وہ ہر اعتبار سے پٹ گئے، مرے تو دریا میں ڈوب کے، اس کے بعد دنیا کے اندر ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، قیامت کے دن بری حالت میں اٹھیں گے، جہنم میں جانے والوں کے لیے پیشوا ہوں گے کہ جہنمیوں کے آگے آگے، پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، بعد میں دوسرے جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یہ انجام ہوا فرعونیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ظالموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔